بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اللہ کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں میں آزمائش کر کے انہیں لوگوں کا مقتدا بنایا۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے جوان سال بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ باپ کی مرضی پوچھنے پر فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اس خواب پر عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور انہوں نے ایسا کر دیا۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی قطعاً ثبوت نہیں ملتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو ان پر چھری بھی پھیری، بلکہ فرمایا گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ سورہ الصافات آیت نمبر 103 تا 108۔ جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑی قربانی دی، اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے رکھا۔ یعنی اس عظیم بندے نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اسے لٹا دیا تو یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ تو اللہ نے ندا لگا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قربانی کے فعل کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا، لیکن جب ایک صحابی نے صلاۃ سے قبل بکری ذبح کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ ذبیحہ محض تمہارے گھر والوں کے لیے ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی تو صلاۃ کے بعد ہے، اور انہیں صلاۃ کے بعد دوسری بکری قربان کرنے کا کہا۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔